من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير مختصر حمد و صلاۃ اللہ رب العالمین کی برحمت کتاب قرآن پاک کا ایک مقام احباب کے سامنے تلاوت کی ہے قرآن پاک کے اس مقام میں ذیشان اندر اللہ احکم الحاکمین اس بات کا اعلان فرما رہا ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے قرآن پاک کے دوسرے مقام پہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اللہ علی کل شیء مقتدر ساری دنیا مل جائے اکٹھی ہو جائے ساری دنیا مل کر کے بھی اللہ رب العالمین کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا
جو میں چاہتا ہوں جو تسی چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہوتا ہوئے جو اللہ چاہتا اللہ رب العالمین کسے کو آرڈر لین کا محتاج نہیں اللہ رب العالمین کسے انسان کا محتاج نہیں اللہ رب العالمین کسے مخلوق کا محتاج نہیں اللہ رب العالمین کسے جن یا فرشتے کا محتاج نہیں اللہ جو چاہے جدو چاہے جویں چاہے وہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز تے قادر ہے وہ ہر چیز تے قادر ہے جو سانو نہیں بھی سمجھ اندر آتا اللہ وہ بھی کر کے دکھا دے جتھے ساڑی عقل کام کرنا چھڑ دے جتھے ساڑی عقل جواب دے جاتی ہے اللہ وہ بھی کر کے دکھا دے میں مختصر وقت ایسے حوالے نال چاہتے گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں میری اللہ کی دعا ہے اللہ میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہر چیز میں قادر ہے یہ بات سے ذہن نشید کرتی ہے کہ اللہ ہر چیز میں قادر ہے وہ جویں چاہے کر سکتا ہے انہوں کوئی پوچھنے والا نہیں وہ کسے دا محتاج نہیں انہوں کوئی حکم دین والا نہیں وہ کسے دے آنکھیں سے چلن والا نہیں وہ جدو چاہے جو چاہے کر سکتا ہے وہ ہر چیز میں قادر ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اس بات کا اعلان فرمایا اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرمانے نے توجہ کرنا اللہ رب العالمین نے قرآن سے اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرمانے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کر رہے ہیں بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز تے قادر ہے جو چاہے جدو چاہے جویں چاہے کر سکتا ہے انہوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انہوں کوئی آرڈر دین والا نہیں ہے انہوں کوئی سمجھان والا نہیں ہے اللہ ہر چیز تو پاک ہے اللہ ہر چیز تو بے نیاز ہے اللہ کلا ہے اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللہ رب العالمین اللہ ہے ساڈا مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنان والا خوبیاں دارن والا ساتھیاں خوبیاں دارن والا اللہ ایک ہے ایک مشکل کشا ہے ایک حاجت روا ہے ایک بگڑیاں بنان والا ایک اولاداں دین والا ایک شفاواں دین والا ایک عبادت دے لائق ایک ریاضت دے لائق ایک سجدے دے لائق ایک رکوع دے لائق ایک تسبیح دے لائق ایک ذات ہے اللہ دی ذات ہے اللہ رب العالمین دے قرآن کا ایک اور مقام سننا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما
ساڈا حاجت روا سانو بنان والا ساڈیاں عبادتاں دے لائق ساڈیاں ریاضتاں دے ساڈیاں تسبیحاں دے لائق ایک ذات ہے جیڑی موت تے دور دی بات ہے جیڑا وفات تے دور دی بات ہے جیڑی ذات تے نیند بھی حرام ہے جیڑی ذات تے اونگ بھی حرام ہے وہ ذات سانو بنان والی ہے اس ذات دے بارے اندر اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں نا اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز دے قادر ہے آؤ میں اپنی بات روکے چلاواں نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سے غور کرنا آقا علیہ السلام دی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جدو کوئی اللہ دا بندہ اللہ دا نیک بندہ اللہ دا قرآن سکھن واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھنے واسطے اپنے گھر دے اندروں نکل جائے چلتا ہے اپنے گھر دے اندروں قرآن دا علم سکھن واسطے چلتا ہے اپنے گھر دے اندروں قرآن دی تعلیم حاصل کرنے واسطے چلتا ہے اپنے گھر اندروں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ سکھن واسطے چلتا ہے اپنے گھر اندروں حدیث مصطفیٰ پڑھنے واسطے نبی پاک فرماتے ہیں ایسا بندہ جدو اپنے گھر اندروں اللہ دا قرآن سکھن واسطے نکل ہے نبی پاک دا فرمان سکھن واسطے نکل ہے نبی پاک دی حدیث ہے صحیح حدیث ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے بندے واسطے اللہ دے نورانی فرشتے ان دے پیراں تلے اپنے پار بچھاندے نے تے نبی پاک فرماتے ہیں سمندراں دیاں تہاں اندر مچھلیاں اور اپنے بلاں اندر چونٹیاں بھی اس بندے واسطے دعائے خیر کردیاں سمندراں اندر مچھلیاں اور بلاں اندر چونٹیاں وہ بھی اس بندے واسطے دعائے خیر کردیاں نے جڑا اللہ دا قرآن سکھن واسطے نکلا ہے یہ نبی پاک کی حدیث ہے ذرا غور کرو نبی پاک کی حدیث تے غور کرو نبی پاک کی اس حدیث تے غور کیتا جائے کی پتہ چل جائے سمندر اندر رہن والی مچھلیاں اس سمندر اندر رہن والی مچھلی دی ابتدا بھی پانی ہے انتہا بھی پانی ہے وہ شروع پانی تو ہوئی ختم پانی پہ ہو گئی مچھلی پانی اندر پیدا ہوتی ہے پانی اندر زندگی گزارتی ہے مچھلی کو کتنے دس دیتا باہر خشکی ہے اور اس خشکی اندر اللہ دیا بے شمار مخلوقاں آواز لے اور اس مچھلی کو کتنے دس دیتا اللہ مخلوقاں اندر ایک اشرف مخلوقاں اللہ نے انسان کو بنائے اس مچھلی کو کتنے دس دیتا اس انسان کا اندر بھی ایک افضل آدمی ہے ایک شان والا آدمی ہے ایک مقام والا آدمی ہے جن نے بارے اکرام نہ دے درد یتیم پیغمبر نے فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اس مچھلی کو کتنے دس دیتا انسان کا اندر بھی ایک عظمت والا انسان ہے جڑا اس وقت قرآن سکھن واسطے نکلے تسی ہوتے واسطے دعا کرنا شروع کر کنے اس مچھلی کو دس دیتا ہے ان اللہ علی کل شیء وہ اللہ کی ذات ہے جنہوں اس مچھلی کو دسے ہے کہ میرا ایک بندہ گھر کرو نکل بے تو تسی ہوتے واسطے دعائے خیر کرنا شروع کر دو اللہ نے دسے ہے اس مچھلی کو ہر بندے دے ہی جواب ہر مطلب فکر رکھن والا یہی جواب دے گا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے اس مچھلی کو دسنے والا اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں گل سمجھ اندر آگئی اللہ رب العالمین اس مچھلی کو دسن والے نے اس مچھلی کو اللہ رب العالمین دس رہے نے میرا ایک بندہ میرا قرآن پڑھنے واسطے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا
فرمان پڑھن واسطے اپنے گھر اندروں نکلیا اس واسطے دعا کرنا اللہ دی قدرت ہے اللہ دی قدرت ہے اللہ دی قدرت ہے وہ مچھلیاں نو سکھا دے وہ پرندیاں نو سکھا دے وہ جانوراں نو سکھا دے وہ پرندیاں تے چرندیاں نو سکھا دے اللہ ہر چیز تے قادر ہے اللہ ہر کام کرن والا ہے اللہ دی سوچ بڑی وسیع ہے جتنے ساریاں گلاں جواب دے جاندیاں نے اس اللہ رب العالمین اپنے نقطے بیان کرتے ہیں اس اللہ رب العالمین اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں اللہ رب العالمین فرمانے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر نبی پاک کی دوسری حدیث سے اور کرنا آقا علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام سے اور جبریل وحی لے کے آیا کرتے سن جن دی شکل اندر آیا کرتے سن کبھی کسی عام دیہاتی دی شکل اندر جبریل وحی لے کے آیا کرتے سن جبریل دا قد کتنا ہے جبریل دا قد کتنا ہے جبریل دی جسامت کتنی ہے جبریل دا وجود کتنا ہے مرتبات کرنا چاہنا نبی پاک جبریل آتے سن نبی پاک کبھی ایک عام دیہاتی دی شکل اندر بن کر کے جبریل میرے نبی کو وحی لے کے آیا کرتے سن صحابہ بیٹھے ہوندے سن ایک دیہاتی آ جایا کرتا سی نبی پاک حالانکہ وہ جبریل ہویا کرتے سن نبی پاک وحی آ جایا کرتے صحابہ سمجھتے سن کوئی آیا ہے تو نبی کو مسئلہ پوچھ رہا ہے جب وہ جاگتا سی تو نبی پاک صحابہ نمستے سن اے میرے صحابہ یہ جبریل آیا سی اللہ دا پیغام لے کے آیا سی کدی جبریل دہی اکل بھی دی شکل اندر دے سن دہی اکل بھی کون ہے میرے پیغمبر کا صحابی ہے جڑا مسلمان ہونے واسطے نبی پاک دے کول آیا سی آ کر کے نبی پاک دے کول آ کے بیٹھ گیا اللہ دے نبی جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میرا ایک بڑا وڈا میرے سر دے بوجھ ہے میرے سر دے ایک بڑا وڈا بوجھ ہے بڑا وڈا بوجھ ہے نبی پاک فرماتے نے دسنا کی بوجھ ہے فرمایا اللہ دے نبی جی میں زمانے جاہلیت کے اندر جہالت کے زمانے اندر میں جدو گھر دے اندروں باہر نکلیا سا میں کسی کام واسطے گھر تو باہر جا رہا سا میرے گھر اندر اولاد پیدا ہونے والی سی میں اپنی بیوی نو کہہ کے گیا سی گا اگر بیٹا ہوئے تو رکھ نہیں ہوندی پرورش کر لے بیٹی ہوئے تو انہوں دفن کر دے میں چلا گیا میں جدو واپس آیا میں کیوے گیا میرے گھر دے اندر ایک بیٹی کھیل رہی ہے میرے گھر دے اندر ایک بیٹی کھیل رہی ہے میرے گھر دے اندر اللہ نے بیٹی کو پیدا فرمایا ہے نا میں بیٹی والے ویکھیا بیٹی میرے نال بڑیاں شفقتاں کردی ہے بڑیاں محبتاں کردی ہے بڑا پیار کردی ہے میرے نال اللہ دے نبی جی میں جدو باہر نکلیا لوگوں نے مینوں گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں اے دھی والا جا رہا ہے اے بیٹی والا جا رہا ہے اے گھر اندر سے بیٹی پرورش کر رہی ہے اے گھر اندر سے دھی پرورش کر رہی ہے لوگوں دی گلاں میرے تو سنیاں لگیاں میں بیٹی نو نال لے لیا نکلیا جنگل دے اندر بیٹی نو نال لے لیا چلتا چلتا جنگل اندر پہنچیا گڑا کھودیا میں اس بیٹی واسطے جیڑی بیٹی میرے نال محبت کر رہی سی جیڑی بیٹی میرے نال پیار کر رہی سی میں ان دے واسطے گڑا کھودیا میں گڑا کھود کے اپنی اس بیٹی نو زندہ دفن کر دیتا نا آپ نہ در یتیم پیغمبر نوے اپنی داستان سنا رہے ہیں آپ نہ در یتیم پیغمبر بھی رو رہے ہیں یہ بھی رو رہے ہیں اللہ کے سونے نبی جی بڑا بڑا جرم ہے جڑا مینوں اسلام اندر داخل ہون دے نہیں دل کر رہا بڑا بڑا میرے سر دے بوجھ میرا دل نہیں کر رہا پتہ نہیں عرش کا رب میرے اس گناہ نو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا میں بیٹی نو زندہ دفن کر دیتا میں بیٹی نو زندہ دفن کر دیتا میری بیٹی مینوں کہتی رہ گئی بابا میں تیرے گھر بھی نہیں جاتی میں تیرے کو پیسوں کا سوال بھی نہیں کرتی میں تیرے کو دولتاں کا سوال بھی نہیں کرتی بابا میری جان بخش دے میں کچھ نہ سوچیا میں اس بیٹی نو زندہ دفن کر دیتا
زندہ درگور کر دیتا. میں دسنا چاہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلے جس عورت کو زندہ درگور کیتا جاتا سی, جس عورت دی عزت کوئی نہیں سی, جس عورت دی حفاظت کوئی نہیں سی, جس عورت کا معیار کوئی نہیں سی, جس عورت کا تحفظ کوئی نہیں سی, اس عورت نے تحفظ ملیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ملیا. عورت نے عزت ملی ہے آمنہ بنت یزید پیغمبر دی آپ نے ملی ہے. عورت نے عزت اور حیا ملی ہے آمنہ بنت یزید پیغمبر نے آپ نے ملی ہے. عورتہ بھی کی عزت سے, عورتہ بھی کی مقام سے, کی شان سی عورت دی, کی ویلیو سی عورت دی. عورت نے دیکھ جنتی دے برابر بھی عزت نہیں سی دیتی جاندی. اس عورت نے جس عورت کی عزت ختم ہو چکی سی, اس عورت نے جس عورت کا وقار ختم ہو چکیا سی, اس عورت نے جس عورت نے میرے زمانے جہریت اندر زندہ درگور کا دیتا جانا سی, اس عورت نے آج کی بن گئے کی ہو گئے جنہاں میرے پیغمبر دے فرمانا نو چھڑ کے یورپ دے کلچر میں اپنان دے طرف عورت اپنے آپ نے لے جا رہی ہے, اپنے آپ نے یورپ دے لحاظ پر کیوں ڈال رہی ہے. کیوں اسلام آبادیاں سڑکاں دے نکل کے جسم بھی میرا اور مرضی دے نعرے لگ رہے ہیں. میرے پیغمبر دے آن تو پہلے جس عورت دی عزت محفوظ نہیں سی, میرے پیغمبر دے آن تو پہلے جس عورت کا وقار محفوظ نہیں سی, جس عورت سے حقوق واسطے کچھ نہیں سی ہو رہا, میرے نبی آئے عورت کو عزت مل گئی, میرے نبی آئے عورت کو وقار مل گیا, میرے نبی آئے عورت کے پیروں کے تھلے جنت آ گئی, میرے نبی آئے عورت ایک بھائی کا غرور بن گئی, میرے نبی آئے عورت ایک بیٹے واسطے جنت نما بن گئی. آج وہ بھی عورت میرے پیغمبر دے خلاف جا رہی ہے. میرے نبی آقا علیہ السلام فرمایا سی, میرے نبی دیہات تو پہلے زمانے جہلیت اندر وہ بھی عورتاں جنہاں نو زندہ درگور کیتا گیا سی, وہ عورتاں نو میرے نبی نے آگے عزت عطا کی دیئے تھے. وہ بھی عورتاں آج میرے نبی کے نافرمانہ دے گستاخی کر رہی ہیں, میرے نبی دے اصولوں کے خلاف جا رہی ہیں. میرے نبی نے فرمایا سے یدنین علیہن من جلابیبہن, عورت غارت رہنے والی چیز ہے, عورت باہر نہیں جا سکتی, عورت باہر نہیں جا سکتی. یدنین علیہن, میرے نبی دے گل حضرت علی اور دیگر صحابہ بیٹھے سن. نبی پاک فرماتے ہیں اے میرے صحابہ دی جماعت دسونا عورت واسطے کی بہتر چیز ہے. حضرت آقا علیہ السلام نے صحابہ خاموش ہو گئے نے. حضرت علی چلے گئے گھر اندر, سیدہ فاطمہ نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ کو پوچھے نا اللہ دے نبی نے سوال کیتا ہے عورت واسطے کی بہتر چیز ہے. نبی پاک فرماتے ہیں دسونا صحابہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو پوچھے, سیدہ فاطمہ نے دسے نا اے علی جی عورت واسطے سب جو بہتر چیز ہے اپنے گھر اندر رہے. نبی پاک علیہ السلام کو حضرت علی آگے فرمایا اپنا ذکر یتیم پیغمبر کی میں دسنا چاہتا ہوں عورت واسطے کی بہتر چیز ہے اپنے گھر اندر رہے. نبی پاک فرماتے ہیں علی تو سچ آگے میں نے بھی دسنا کہ تیرو جواب کتنے دیتا ہے. اپنا ذکر یتیم پیغمبر فرماتے ہیں دس تینو کتنے جواب دیتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں اے اپنا ذکر یتیم پیغمبر ایتواڈی بیٹی سیدہ فاطمہ نے جواب دیتا ہے. فرمایا علی سچ فرمایا ہے فاطمہ نے, عورت دے وقت دے اندر سب تو بہتر چیز یہی ہے کہ عورت اپنے گھر دے اندر رہے. نبی پاک نے بول صحابی آیا اللہ دے نبی یہ بڑا وٹا بوجھ ہے میرے سر دے, بڑا وٹا گناہ ہے میرے سر دے, میں اسلام اندر داخل دے ہو جاؤں گا, میں نے دسونا کہ میرے گناہ بھی معاف ہو جائے گا. نبی پاک فرماتے ہیں اے میرے صحابی اے اللہ دے بندے تو آگے اسلام دے اندر داخل ہو واسطے میں تینوں دسنا چاہتا تو واقعی بڑا وڈا جرم کیتا ہے, تو واقعی بڑا وڈا گناہ کیتا ہے. لیکن سن اللہ اگر اسلام دے اندر داخل ہو جائے گا اللہ رب العالمین
العالمین تیرا یہ گناہ بھی معاف کر دے گا اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اور نبی پاک کی حدیث سے اسلام اندر داخل ہوں تو پہلے جتنے گناہ ہوں اللہ اسلام کی برکت نہ معاف کر دے اور ہجرت تو پہلے جتنے گناہ ہوں اللہ انہوں نے معاف کر دے اللہ رب العالمین قرآن اعلان کرے ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز میں قادر ہے میں جو بات دسنا چاہنا نبی پاک علیہ السلام سے وہ صحابی انتہیہ قلبی جڑا نبی پاک علیہ السلام سے جبریل وحی لے کے آندے سن دہیہ قلبی دی شکل اندر آندے سن جدو دہیہ قلبی میرے نبی دے کول نہیں سی ہوندا صحابہ دے اندر نہیں سی ہوندا وہ دو جبریل دہیہ قلبی دی شکل اندر وحی لے کے آندے سن یہ حدیث صحیح ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور حدیث روایت کرنا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک دن جا رہا تھا کہ جبریل زمین دے اسمان دے درمیان ایک کرسی تے بیٹھا سی نا جبریل دے دو پر جڑے سن وہ نظر آ رہے سن وہ دو پر کتنے سن حضرت آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل دے اتنے بڑے پر سن ایک مشرق اندر سی دوسرا مغرب اندر سی اتنے بڑے پر سن ایک بڑا جبریل سے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے جبریل نو اتنے بڑے 600 پر عطا کیتے ہیں 600 پر عطا کیتے ہیں 600 پر عطا کیتے ہیں اللہ رب العالمین نے جبریل اتنے بڑے 600 پر عطا کیتے ہیں ایک کتنا بڑا جبریل ہے ایک کتنی بڑی جسامت والا جبریل ہے ایک کتنی بڑی جسامت رکھن والا جبریل ہے تے اللہ رب العالمین اس جبریل کو حکم دیتے ہیں تو دہیہ قلبی دے شکل اندر وحی لے کے چلا جا دسونا سوال کرنا چاہتا ہوا دسونا ایڈا وڈا جبریل تے دہیہ قلبی 5-7 فٹ دا بندہ ایڈا وڈا جبریل عقل تے نہیں بندی ایڈا وڈا جبریل جنہیں 600 پار نے دو پار اتنے نے ایک مشرق اندر ایک مغرب اندر ایڈے وڈے پار رکھن والا 600 پار اتنے بڑے رکھن والا وہ جبریل ایویں کا عام دیہاتی دہیہ قلبی نے شکل اندر وحی لے کے آندا سی دہیہ قلبی تے چھوٹا جیسا آپے سی جبریل تے بڑا وڈا سی دسونا کون ہے جڑا جبریل اسمان کے برابر اور 600 پرا والے جبریل کو ایک چھوٹا جا دہیہ قلبی صحابے دے شکل دین والا کون ہے جڑا جبریل ایڈے وڈے نو دہیہ قلبی دی شکل دے رہے ہیں جبریل ایڈے وڈے نو آپ دیہاتی صحابے دی شکل سے بھیج رہے ہیں ایک ہی جواب آئے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز تے قادر ہے وہ جو چاہے جویں چاہے جدو چاہے کر سکتا ہے اللہ رب العالمین نے کائنات کا نظام چلانا ہے اللہ رب العالمین نے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ان کی سوچ کا مقابلہ نہیں کوئی ان کی طاقت کا مقابلہ نہیں اور نبی پاک کے طور کی استعمال کرنا آقا علیہ السلام مدینہ ہجرت کی تھی مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام جو خطبہ ارشاد فرماتے سن نبی پاک واسطے ایک کھجور کا تنا اس طرح نبی پاک ہوتے تھے ایک لگا کے نبی پاک خطبہ ارشاد فرماتے سن آقا علیہ السلام 2-4 جمعے گزرے نبی پاک علیہ السلام واسطے ممبر دا اہتمام کر دیتا گیا ممبر دا انتظام کر دیتا گیا نبی پاک ممبر تے چڑھے نے خطبہ دین واسطے ممبر تے تشریف لے کے گئے اللہ دے نبی ممبر تے بیٹھے نے صحابہ بھی بیان کرتے ہیں صحابہ بھی سنتے ہیں نبی پاک نے جدو
منبر تے بیٹھے نے تے خطبہ شروع ہونے والا سی صحابہ کہتے ہیں اسی محسوس انج کیتا کہ وہ کھجور دا تنا جن دے اندر احساس کوئی نہیں وہ کھجور دا تنا جن دے اندر جان کوئی نہیں وہ کھجور دا تنا جن دے اندر احساس نہیں وہ کھجور دا تنا انج رو رہے ہیں جویں ماں اپنے بچے کو جدا ہو کے روتی ہے جویں بچہ اپنے ماں کو جدا ہو کے روتا ہے ایویں وہ کھجور دا تنا رو رہے ہیں آپ نہ در یتیم پیغمبر منبر تو نیچے اترے اور اس کھجور دے تنے نو جا کے سینے نال لگایا اودے نال پیار کیتا جو ایک چپ ہو گیا جویں بچہ اپنی ماں دے گود اندر جا کے چپ ہو جاتا ہے دسو نا اس کھجور دے تنے نو کنے دسیا سی جڑا تیرے نال خطبہ دیندا سی ٹیک لگا کے او کائنات دا امام سی کھجور دے تنے نو کنے دسیا سی جڑا تیرے نال کھڑا ہو کے ٹیک لگا کے خطبہ دیندا سی او امام الانبیاء سی او خطیب الانبیاء سی او اللہ دا محبوب پیغمبر سی ساری کائنات کو اللہ توکل سے وہ ساری کائنات کو افضل پیغمبر سے ایک ہی جواب آئے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پہ قادر اللہ ہر چیز پہ قادر حضور دے تنے کو بھی دس سکتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی اور حدیث آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک ایسے پتھر میں جاننا ہوں ایک ایسا پتھر بھی موجود ہے جیڑا پتھر نبی پاک فرماتے ہیں میں نبوت ملن تو پہلے بھی سلام نبوت ملن تو پہلے بھی میں سلام کیتا کرتا سی ایک ایسا پتھر دسو پتھروں کو کتنے دس دیتا جنہ اندر احساس نہیں جنہ اندر جان نہیں جنہ نو پتہ نہیں ایک پتھر او نبی پاک نو سلام کر دے اس پتھر نو دسن والا کون اس پتھر اندر احساس پیدا کرنے والا کون نبی پاک علیہ السلام صحابہ اکرام کہ صحابہ رہ گئے جانور بھی نبی غلامی شکایتہ لگایا کرتے ہیں آقا علیہ السلام ایک دعوت اندر پہنچے نے آقا علیہ السلام سے کول ایک اونٹ آ گیا نبی پاک علیہ السلام سے کول آ کر کے شکایت لگانا شروع کر دی تھی نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اندر اعلان کر دیتا میرے صحابہ اونٹ گندہ ہے نبی پاک نے دسیا کہ اللہ دے نبی جی فلاں خواتے انصاری صحابی دا اونٹ ہے فرمایا میرے انصاری صحابی یہ اونٹ تیریاں شکایتاں کر رہے ہیں تیریاں شکایتاں لگا رہے ہیں تو یہ گلو کام زیادہ کروانا ہے تو یہ گلو کام زیادہ کروانا ہے ان لوگوں کا پیٹ خالی رکھنا ہے انہوں صحیح طرح کا پیٹ فل نہیں کرتا نبی پاک علیہ السلام اونٹ دی سن رہے ہیں اونٹ نو طاقت دین والا کون ہے اونٹ نو کنے دس دیتا یہ جڑا آیا ہے اونٹ دے گول اور بھی انسان گزرتے سن اونٹ دے گول اور بھی انسان گزریا کرتے سن اونٹ دے گول اور بھی انسان لگیا کرتے سن لیکن اونٹ نے پہلے کدی کسی نو شکایت نہیں کی اونٹ نے پہلے کدی کسی کے اپنا اعتراض بھی ہو گیا اپنا گلا نہیں کیتا انہوں کنے دس دیتا انہوں کنے سمجھا دیتا کہ جڑا آج تیرے گلو گزر رہے اے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جڑا آج تیرے گلو گزر رہے ہیں اور اپنا تو دے تھی ہے جڑا آج تیرے گلو گزر رہے ہیں اس تمام کائنات سردار نبی ہے اونٹ میرے نبی کو شکایتہ لگا رہے ہیں دسوں نا اونٹ کو سکھان والا کون ہے ایک کی جواب ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز تے قادر ہے اللہ ہر چیز تے قادر ہے اور نبی پاک کے اور حدیث سے غور کرتا آقا علیہ السلام صحابہ دے ایک مقام ہے صحابہ ایک مقام تے بیٹھے نے نبی پاک بھی بیٹھے صحابہ دی کثیر تعداد ہے نبی پاک بھی بیٹھے نے اور آسمان کی طرف نبی پاک نے نظرہ اٹھائی والا ایک چڑیا بے چین نظر آئی ایک چڑیا کو
نبی پاک نے دیکھا بڑی بچائے نظر آ رہی ہے نبی پاک کی نظر جو اس چڑیاں سے پہی آنے وہ چڑیاں نے اپنی زبان اندر اللہ دے نبی نو دس رہی ہے اے اپنا دے یتیم پیغمبر دے میرے کونسلے اندر میرے گھر اندر تیرے کسے صحابی نے تیرے کسے یار نے میرے بچیاں نو اٹھا لے گا نبی پاک نے جب اس چڑیاں دی بے قراری کو دیکھا اس چڑیاں دی بے بسی کو دیکھا کہ نبی پاک نے صحابہ پر اعلان کر دیتا میرے صحابہ دی جماعت کیڑا وہ انسان ہے جنہیں اس نگری کے چڑیاں کو بے قرار کر دیتا ہے کیڑا وہ انسان ہے جنہیں اس نگری کی چڑیاں کو بے بس کر دیتا ہے بے قرار کر دیتا ہے صحابہ سے انسان بھی بولیا اللہ دے نبی جی فلاں صحابی نے میرے گھونسلے اندر بچے اٹھا لینے فرمایا میرے بچے واپس رکھ دے ہوگا یہ چڑیاں شکایتہ لگا رہی ہے یہ چڑیاں میرے شکایتہ لگا رہی ہے اے امام کائنات اے تو جہانہ دے سرکار تھوڑے کسی صحابی نے میرے گھونسلے اندر میرے بچے اٹھا لینے میں تاں تھوڑے کلائیاں آپنا دے دل یتیم پیغمبر دے دل شکایتہ لگان والی اور چڑیاں لوگیں نے دس دیتا اے امام کائنات اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دو جہانہ دے سرکار ہے اے اللہ دا آخری نبی ہے اے اللہ دا آخری رسول ہے اے اللہ دا آخری پیغمبر ہے اور چڑیاں لوگیں نے دس دیتا ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز دے قادر اللہ ہر کام کرنے دے قادر تو نبی سلیمان جن اللہ نے پوری دنیا کی حکومت عطا کی تھی اور اللہ نے پورے جانور چرند پرند نبی سلیمان دے تابع کیتے سن ہواواں نبی سلیمان دے تابع سن جدو او نبی سلیمان اللہ ایک کیڑی کو دسن والے کہ اپنے بلان پر چھپ جاؤ نبی سلیمان دی فوج آ رہی ہے دسو اللہ دی ذات ہر چیز کے قادر ہے یا نہیں ہے جڑی کیڑیاں نو دس رہی ہے جڑی کیڑیاں نو دس رہی ہے بلان پر چھپ جاؤ نبی سلیمان دی فوج آ رہی ہے تسی انہیں پیروں تے لے آ کے جڑیاں مسیاں جاؤ قرآن پاک اندر واقعات موجود نے خود کا مکمل واقعہ سورہ سلیمان اندر اللہ نے واضح بیان کر دیتا وہ خود سی چھوٹے جے سر والا پرندہ چھوٹی جی سری والا ایڈی لمبی چونچ والا پرندہ خود ان اللہ نے کتنا عقل دل نوازے اسی وہ باہر نکلیا چلتا چلتا اڑتا اڑتا ایک ایسے مقام سے پہنچ گیا جتنے لوگ ایک ملکہ سی وہ دی آیا سی وہ سورج کو سجدہ کر رہے سن پچھو نبی سلیمان کو خود دی لوڑ پہ گئی خود لگو خود نظر نہیں آ رہا فرمایا خود کدھر چلا گیا فرمایا آج خود نوا لے دیو میں انہوں ختم کر دیا گا میں انہوں گوشت چبا دیا گا میں انہیں پر اتار کے خود دے چھوٹ دیا گا خود نوا لے دیو یا میرے کو آگے عذر بیان کرے گا خود واپس آیا باقی جان رکھے بڑے خود نبی سلیمان بڑے غصے اندرے بڑے جلال اندرے بچ جا حضرت آقا علیہ السلام دے آن تو پہلے نبی سلیمان ہے اور نبی سلیمان دے دور اندر نبی سلیمان نے خود کا خطال دے اندر خود کو طلب کیتا ہے خود آ گیا نبی سلیمان دے دربار اندر فرمایا خود 10 کے دوارے فرمایا اللہ دے نبی میرے ملیسیاں خبرانے جنہاں تو تھانو پتہ نہیں ہے فرمایا 10 خود اپنی خبر 10 اگر سچی ہوئی بچ جائے گا جھوٹی ہوئی سزا ملے گی خود دس دے اللہ دے نبی تھوڑی بادشاہی اندر تھوڑے سلطنت اندر تھوڑے ہوئے ہویا لوگ ایک ملکہ ہے اور ان کی رعایا ہے سورج کو سجدہ کر رہے فرمایا خود کیا تو سچ بول گئے ہاں میں سچ بول رہا فرمایا خود کام تیری سمجھ اندر آ گئی میں سچ کرا گا میں پوچھا گا میں دیکھا گا میں انہوں بلاوا گا اس ملکہ والخط لکھا گا قرآن پاک اندر
السلام نے نبی سلیمان نے خط لکھا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس خط کی ابتدا نبی سلیمان نے بسم اللہ لکھی ہے. خط لکھا ملکہ بلقیس نے خط لکھ دیتا گیا اور خود نبی سلیمان نے عدالت کرے. نبی سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سنیا پسند کیتا اور خود سوال کر دیتا. خود اللہ نے سوا وہ سجدہ سورج کو کر رہے سن, وہ سورج کی عبادت کر رہے سن, سورج کو پوج رہے سن. تو دسنا اگر تیری عقل نے نہیں منیا کہ اللہ تو علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہونا چاہیے, دسنا پھر سجدہ کیوں ہونا چاہیے؟ دس سجدے دے لائق کون ہے؟ خود نے ایک ہی جملہ بولے اسی اے نبی سلیمان سجدہ تو صرف اللہ دی شان ہے, سجدے دے لائق تو صرف اللہ دی ذات ہے. وہ ایڈی کو سری والے پرندے کو پتا سی کہ سجدہ صرف اللہ کا بات ہے. وہ ایڈی کو سری والے پرندے کو رب نے اتنی عقل عطا کی سی جو انہوں پتا سی کہ سجدہ صرف اللہ کسے نو نہیں کیتا جاتا. اس خود نو دسن والا کون سی؟ اس خود نو اتنی عقل دینے والا کون سی؟ اس خود نو سمجھان والا دے پڑھان والا کون سی؟ وہ کس یونیورسٹی اور کس مدرسے کا طالب علم سی, کدھر نہیں سی پڑھیا ہوا, پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان کی مثال قرآن پر بیان کیوں کر دیتی؟ اے انسان تو سمجھ جا, تو غور کر, فکر کر. ایڈی کو سری والا پرندہ پتہ نہیں کتنا ان کا دماغ ہوئے گا, کتنا ان کا دماغ ہوئے گا. وہ سوچ رہے اللہ تو علاوہ سجدہ کسی نے نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں کیویں اپنے اللہ کو چھڑ کے دربارہ مدارہ کے پیرا کے چھوکریا جدو حق اللہ دے اللہ نو چھڑ کے خیر اللہ دے دار دے ساتھ دکار والا کبھی بھی قیامت والے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں پا سکے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے آخری دن اندر فرمایا سی لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. اللہ یہودیاں عیسائیاں تے لعنت کرے. انہاں دا جدوں نبی فوت ہوندا سی, انہاں دا جدوں کوئی نبی فوت ہوندا سی, انہاں دا کوئی بزرگ فوت ہوندا سی, انہاں دی قبراں بنا کے اوتھے عبادت کرنا شروع کر دیندے سن. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی اے میرے صحابہ اللہ کے نام شرک نہ کرنا. اللہ رب العالمین کی دعا ہے اللہ جو سنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. قول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وما يستوي